کسی نے سوال کیا کہ مولانا جس طرح یہاں پہ ہماری سوشل لائف، کہ آخرت میں بھی ایسی سوشل لائف، جیسے میرے نانا میری نانی مرحوم جتنے گئے، کہ وہاں پہ کوئی سوشل لائف جس طرح آج رشتے دار ایکتے ہیں جڑتے ہیں، کہ وہاں بھی یعنی مرنے والے اکیلے سفر تک ہوتا ہے، پر میں آخرت میں ڈیپینڈ کرتا ہے پرسن، اگر نیک ہوتا ہے تو اپنے ماں باپ نے دیا، اگر نیک نہیں ہے ڈیپینڈ ہے کہ یہ وادی سلام کی طرف جا رہا ہے یا وادی مرحوم۔ یہ حدیث کے جملے ہیں کہ جب بھی کوئی انسان دنیا سے جاتا ہے تو اس کے کچھ رشتے دار اسے قبال کو لیا اور اسے دیکھ کر ان کو خوشی ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے جو مر چکے ہیں وہ یہاں ہماری زندگی، آپ یہ سوچیں کہ 20 سال ہو گئے میرے دادا مرحوم ہو گئے تو مجھے دیکھ رہے ہیں کہ صرف شہداء، جب خدا شہداء کے لیے کہتا ہے وہ زندہ ہیں اور رزق پا رہے ہیں، مطلب وہ آپ کی زندگی کو آبزرو کر رہے ہیں، امیر المومنین آبزرو کر رہے ہیں، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں دیکھ رہے ہیں، لیکن ہر مرنے والا ہمیں نہیں دیکھتا۔ 20 سال گزر جائیں شاید وہ اپنے بیٹے کو وہاں یاد کر انتظار میں رہتے ہیں کہ میرا بیٹا کب آئے، اور جب کوئی ان کے رشتے داروں میں سے مر جاتا ہے اور وہاں اس سے ملاقات کرتے ہیں، فرمایا ان مرحومین کے چہروں پہ خوشی کا عالم ہوتا ہے۔ اس طرح آپ مرحومہ ماں کو یاد کرتے ہو، ماں بھی مرنے کے بعد وہ آپ کے پیٹ میں آپ کو یاد کرتے، تبھی فرمایا مومن کے لیے موت خوشی کا پیغام، جتنا اچھا ہوگا خدا اس کی والدہ کو اجازت دے گا، جب قبض روح ہوگی تو ماں سامنے، مرحوم باپ سامنے، وہ لینے کے لیے آتے ہیں کہ بیٹا چلو ہم تمہیں لینے کے لیے آئے۔ تو حدیث کے جملے ہیں کہ وہ اس کو فیس کریں گے اور فیس کرنے کے بعد وہ اس سے پوچھنا کرتے ہیں میرا فلاں بیٹا زندہ ہے، مطلب ان کو علم نہیں، میری فلاں بیٹی زندہ ہے یا مر گئی، میری بہن زندہ ہے کہ مر گئی، میرا بھائی زندہ ہے کہ مر گئی، تو مولا یہ سوال کیوں کریں گے؟ اگر مر گئی ہوتی تو ان کو کیا پتہ نہیں چلتا؟ جس طرح یہ مرا اس سے ملے، کیا وہ مرے وہ نہیں ملے کا؟ نہیں، وہ اس لیے پوچھتے ہیں کیونکہ نیک ارواح وادی السلام، اور فرمایا وہ جواب سن کے کبھی خوش ہوتے ہیں کبھی غمگین ہوتے ہیں۔ کہ مولا خوش کب ہوتے ہیں کہ جب وہ یہ سنتے ہیں کہ نہیں ابھی تک مرا نہیں زندہ ہے تو خوشی ہوتی ہے، مطلب ابھی نہیں مرا، ملاقات کی امید ہے، لیکن فرمایا وہ غمگین ہوتے ہیں کہ مولا کب؟ فرمایا جب وہ یہ سنتے ہیں فلاں آپ کی بہن، فلاں آپ کا بھائی، فلاں آپ کا بیٹا یا آپ کی بیوی مر چکی ہے تو مایوس ہو جاتے ہیں۔ مطلب مایوس کیوں ہوتے ہیں؟ مایوس اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ اگر مر چکا ہے تو ہم سے ملاقات نہیں ہوئی، ہم سے ملاقات نہیں ہوئی، اس کا مطلب وہ وادی السلام کی طرف نہیں آیا، وادی برہوت کی طرف چلا گیا ہے۔ تو فرمایا وہاں ڈیپینڈ کر۔ دوسرا سوال، کیا مرنے والے جب چاہیں مرے ہوئے لوگوں سے مل سکتے؟ مطلب ماں باپ کا استقبال تو ہو گیا کہ یہ ہمیشہ ماں باپ کے ساتھ، یہاں ایک مولائی اہل بیت کا چاہنے والا یہ کہے کہ مولانا میں مر جاؤں گا تو کیا وہاں پر 24 آورز اویلیبل ہوں کہ اہل بیت سے ملاقات کروں، شہداء سے ملاقات کروں، زہداء سے ملاقات کروں؟ ہم مر گئے اور وہاں پہ مثلا اہل بیت سے ملاقات کرنی ہو تو کیا ہم جب چاہیں ملاقات کر سکتے ہیں؟ جس طرح دنیا میں جس کے پاس پیسے ہوں، اویلیبلٹی ہو، توفیق خدا بندی ہو، جب چاہے کربلا چلا جائے، جب دل کیا مجلس میں آ گئے، جب دل کیا مسلح پہ بیٹھ گئے، کیا وہاں بھی ایسا ہی ہے؟ کیونکہ اہل بیت تو سارے وہاں موجود ہیں۔ اب ہر مرنے والا جب چاہے رسول سے ملے، حضرت آدم سے ملے، حضرت ابراہیم سے ملے، شہداء کربلا سے ملے، فرمایا ایسا نہیں۔ فرمایا وہاں پہ دو کنڈیشنز ہیں، ایک جو اوپر والے درجے پر ہیں وہ جب چاہے نیچے والوں سے، مطلب حبیب ابن مگا ہے ایک خاص منزلت۔ اب ایک عام مومن جب مر جائے گا تو حبیب مل سکتا ہے نیچے والا، امام حسین جس سے چاہے، اولیاء اللہ ایک مقام پر ہیں، کیٹیگری ہے، وہ اس کیٹیگری کے نیچے، مطلب یہاں حبیب ہے اور یہاں امام ہے، تو امام حسین جب چاہے حبیب سے مل سکتا ہے، کیا حبیب بھی جب چاہے؟ تو اٹ ڈیپینڈز ٹو دی کیٹیگری۔ اگر وہ اس خاص جگہ پر ہے، مثلا ایک شہداء کی جگہ ہے تو شہداء سے، اولیاء سے مل سکتے ہیں، حقیقی ولایت کے ماننے والے جب چاہیں اپنے مولا امیر المومنین سے مل سکتے، لیکن جنہوں نے گناہ کیے ہیں لوگ فرمایا نیچے والے جب چاہیں تو اوپر والے نہیں تھے، لیکن اوپر والے جب چاہیں نیچے والوں سے مل سکتے ہیں، نیچے والے دعا کر سکتے ہیں، استدعا کر سکتے ہیں، یہ مرضی امام حسین کی ہے، مرضی حبیب ابن مطہر کی ہے، مرضی امیر المومنین کے، وہ جب چاہے ملے۔ اب آپ کے دادا کو دیکھا جائے گا، اگر وہ اتنا نیک ہے، اوپر والی کیٹیگری میں ہے، وہ جب چاہے آپ سے مل سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نیک نہیں ہو آپ جب چاہو ان سے مل نہیں سکتے۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ تیسرا سوال، کیا عالم برزخ میں رہنے والے جب چاہیں دنیا میں آ سکتے؟ یہاں کب کب آتے؟ میرا مرحوم باپ، میری مرحومہ ماں، اتنے مرحومین ہیں، کیا وہ جب چاہیں بیٹے کے گھر میں آئیں؟ فرمایا صرف کچھ احاد ملتی ہیں اس ٹاپک میں کہ وہ مومنین جن کی ارواح نیک ہیں انہیں صرف اور صرف شب جمعہ اجازت ملتی ہے دنیا میں آنے، وہ بھی دنیا میں آ کر رشتہ داروں سے ملنے کے لیے نہیں آتے۔ کہا کس سے ملنے کے لیے آتے ہیں؟ کہ ساری ارواح نجف کے وادی السلام میں آتی ہیں اور
اور امیر المومنین سے علم حاصل کر رہے ہیں۔ اس کی تصدیق کے لیے واقعہ موجود ہے کہ جناب سلمان فارسی بعض اوقات جناب ابو ذر سے 2-3 روایتیں ملتی ہیں کہ جب مولا علی وادی السلام سے گزرنے لگے تو مولا کا صحابی کہتا ہے کہ امیر المومنین نے وادی السلام کی قبور متوجہ کر کے کلام کرنا شروع کیا۔ ایک تو ہوتا ہے سلام اربا کو کرنا، کا سلام کیا پھر گفتگو کرنا شروع کر دی، اور علی امیر المومنین کی گفتگو اتنی لمبی ہوئی کہ 2.5 گھنٹے گزر گئے۔ یہ صحابی کہتا ہے میں بیٹھ گیا، کھڑے ہو کے تھک گیا، اور امیر المومنین کو کہا کہ مولا 2.5 گھنٹے ہو گئے میں تھکا، آپ کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ امام نے فرمایا تو نہیں دیکھ رہا جو علی دیکھ رہا ہے، جوق در جوق ارواح کا ہجوم زمین پر آیا ہے، اور علی ان کے اندر علم کو بانٹنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو جب امیر المومنین اس کائنات میں تھے حی و حاضر، اس وقت بھی امیر المومنین علم دے رہے تھے، اور آج اگر امیر المومنین ظاہری طور پہ نظر نہیں آ رہے، ہر شب جمعہ وادی السلام میں مومنین کی ارواح آتی ہیں اور امیر المومنین سے آ کر علم حاصل کرتی ہیں۔ تبھی فرمایا جب نجف جاؤ تو وادی السلام میں قبر کا نشان بنایا کرو۔ یہ قبر یہ نہیں کہ مجھے وہاں دفن کیا جائے، یہ قبر کا مطلب یہ ہے کہ جب میں مر جاؤں شب جمعہ اجازت دی جائے اور وادی السلام میں آ کے محفل امیر المؤمنین مجھے اللہ نصیب فرمائے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک شہید کی ماں، یہ بھی ایک واقعہ ہے، کہتی ہے وہ ہر روز رات کو، آپ نے زیارت قبور اگر پڑھی ہو مکروہ ہے رات، بالاخص شب جمعہ، ہمارے یہاں لوگ جاتے ہیں شب جمعہ ہے قبور کی زیارت، لیکن علماء فرماتے کراہت ہے بالاخص شب جمعہ رات کو جانا۔ اس کا ریزن جاؤ دوپہر کو جاؤ قبرستان فاتحہ کر کے آؤ، صبح کے وقت جاؤ فاتحہ کر کے آؤ، رات کو کہتے نہ جایا کر۔ یہ شہید کی ماں، اس کو بیٹے سے اتنا لگاؤ تھا، یہ ڈیلی بیسس پہ رات کو جاتی تھی بیٹے قبر پہ، کئی گھنٹے قرآن کا زیارت، باتیں کی، گریا۔ یہ ماں کہتی ایک دن خواب کے عالم میں مجھے اپنے بیٹے کی زیارت، کہتے دیکھتی ہوں ایک باغ ہے بہت بڑا جس میں صرف میرا بیٹا نہیں کئی لوگ ہیں، نورانی چہرے ہیں، چاند جیسے چمکتے ہوئے چہرے، اور وہاں میں بیٹے سے ملنے گئی، بیٹے نے استقبال کیا، بڑے ادب سے تھی اور بیٹے سے بات۔ میں نے نوٹس کیا کہ جتنے لوگ اس خوبصورت باغ کے اندر ہیں وہ سب کسی جگہ پہ جانے کی تیار ہیں، گویا سامان سفر باندھ، اور میرے بیٹے کا بھی سامان بندھا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا کہ میرے لال یہ کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہا کہ اماں یہ سب وادی السلام، آج شب جمعہ ہے لہٰذا ہر شب جمعہ مومنین کی ارواح وادی السلام جاتی ہیں اور امیر المومنین سے متاع علم اور علم معرفت کے دروازے امیر المومنین دیتے ہیں اور یہ حاصل کرتے ہیں۔ مطلب مرنے کے بعد علم کا سلسلہ بند نہیں، عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، لیکن مرنے کے بعد جو علم کی منازل ہیں، معرفت کی منازل ہیں، وہ انسان کی جاری رہتی ہیں، انسان بزی رہتا ہے۔ پر میں سارے جا تو کہتی میرے لال تو کیوں نہیں جا رہا؟ جب سارے کے سارے امیر المومنین سے وادی السلام ملنے جا رہے ہیں اور ہر شب جمعہ جاتے ہیں، کہتے اماں ہر شب جمعہ تیاری کرتا ہوں جانے، لیکن آپ مجھ سے ملنے آتے ہیں۔ اور امیر المؤمنین کا حکم ہے کہ جب تک ماں ہے میرے پاس نہیں آنا۔ ماں کے ادب میں، ماں کے احترام میں، کہتی میری آنکھیں کھل گئے ہیں۔ اس دن کے بعد کہتی ہے میں شب جمعہ بیٹے کی خبر پہ نہیں گئی، کہنے لگی میں اسے علی کی ملاقات سے روکوں گی نہیں، جب بھی جاتی تھی یا دوپہر کو جاتی تھی یا صبح کو جاتی تھی۔ تو مرنے کے بعد، مرنا ایک مرحلہ ہے جس سے انسان گزرتا ہے، اور گزرنے کے بعد اگر انسان نیکیاں کرتا ہے تو کبھی وہ مایوس نہیں ہوتا، کبھی بڑھاپے میں ڈپریشن میں نہیں جاتا اگر اس کا عمل اچھا ہو۔ آیت اللہ العظمی شیرازی سے پوچھا گیا، شاگردوں نے کہا قبلہ یہ بتائیے اگر آپ کو پتا چلے کہ ایک ہفتے میں آپ کی موت ہو جائے گی، اس ایک ہفتے میں آپ کون سے خاص اعمال انجام دیں گے؟ جیسے ہمیں پتا چلے موت قریب ہے، ظاہر بندہ زیادہ نمازی بن جائے گا، نماز شب کا پابند بن جائے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، تہمت لگائے گا، گالیاں نہیں دے گا، غیبتیں نہیں سنے گا، جتنا ہو سکے وہ نیک ہونے کی کوشش کرے گا۔ اب آغا شیرازی سے پوچھ رہے، شیرازی کبیر سے، کہ یہ بتائیے کہ اگر آپ کو پتا چلے کہ ایک ہفتہ زندگی کا باقی ہے تو آپ کیا کریں گے؟ آغا شیرازی نے ایک ہی جملہ مسکرا کر کہا میرے لال میں وہی کروں گا جو آج تک کرتا ہوں۔ مومن کی نشان، کہتے ہیں میں ایک ہفتے کا کیوں سوچ، جب سے اللہ نے شعور دیا میں لمحہ بلمحہ موت کے انتظار تھا۔ یہ اہل بیت کے جملے نے کہ ہم اہل بیت پہ فرق نہیں پڑتا کہ موت ہم پر آئے یا ہم موت پر آ جائیں، فرمایا ایک موت ایک انگلی بلکہ ایک لمحے کی مسافت سے تجھ سے دور ہے، ضرورت یہ ہے کہ تو موت کے لیے تیار ہو جائے۔ ہمارے ایک دوست تھے بالکل جوان، 23 سال کا جوان ینگ بچہ، بیٹھے ماہ مبارک، بیٹھے ماہ رمضان میں اٹیک دنیا سے چلا گیا۔ نہ ماں نے سوچا تھا نہ باپ نے سوچا تھا کہ ایسا جوان بیٹا چل جائے گا۔ ایک ایشو ہمارے مائنڈ میں یہ ہے کہ ہم عالم مادہ میں رہے۔ مادے کی خاصیت یہ ہے کہ مادہ ایک ٹائم میں نیا ہوتا ہے اور ایک وقت میں پرانا ہو جاتا ہے۔ آپ عام
گھر میں لے کر آ گئے، ہفتے میں آم سڑ جاتا ہے، سیب لے کر آ گئے 4-5 دن میں کیڑے پڑ جاتے ہیں، دودھ لے کر آ گئے 3-4 دن میں خراب ہو جاتا ہے۔ کیونکہ عالم مادہ میں رہتے ہیں تو ہماری سائیکی بن گئی ہے۔ سائیکی یہ ہے کہ ابھی میں جوان ہوں، مطلب یہ مادہ نیا ہے، لہٰذا جب بوڑھا ہو جاؤں گا تو پھر مجھے موت آنی ہے۔ جوانی میں نے موت کو یاد نہیں کرنا، بڑھاپے میں نے جا کے موت کو یاد کرنا ہے۔ جوانی کیوں موت نہیں آئے گی؟ کیونکہ میں مادہ ہوں۔ حالانکہ اہل بیت فرماتے موت مادے سے نہیں بنی، موت عالم تجربات سے بنی ہے۔ تبھی خدا جوان کو موت دے کے پیغام دیتا ہے، کبھی یہ نہ سوچنا کہ موت صرف بوڑھوں کے لیے ہے، موت بچے کو بھی آ سکتی ہے، موت جوان کو بھی آ سکتی ہے، موت بوڑھے کو بھی آ سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لمحہ بلمحہ انسان کو موت کے لیے تیار رہنا ہے۔ تو جو زندگی بیداری میں گزرتی ہے وہ ایمان والی زندگی ہے، جو زندگی غفلت میں چلی جاتی ہے، نہ ہم نے اتنا موت کو سیریس لینا ہے کہ گویا ہم دنیا کی زندگی کو بھول جائیں، بس یہ سوچنا ہے موت ایک مرحلہ ہے، جب اس نے آنا ہے یہ آ جائے گی، میں نے صرف اس موت کے لیے کیا رکھنا ہے؟ اپنے وجود کو تیار رکھنا ہے۔ یعنی اگر 10 منٹ کے بعد ملک الموت کہے کہ جناب تیار ہو جاؤ، ہم نے آخرت کے سفر کے لیے جانا ہے، مجھے یہ نہ کہنا پڑے کہ ملک الموت مجھے 1 دن کی مہلت دو، نہیں، میں 10 منٹ میں تیار ہو جاؤں کہ بھائی میں موت کے لیے تیار ہوں۔ یہ مومن ہوتا ہے کہ جس لمحے اس پر موت آئے یہ فی الفور موت کے لیے تیار ہو جائے، اور یہ وہی مومن تیار ہو سکتا ہے جو واجبات کی پابندی کرے اور محرمات سے بچنے کی کوشش کرے اور اپنے وجود کو ادب اور اسلامی تہذیب میں ڈال کے رکھے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کبھی میں نے سال محرم میں بھی یہ بیان، کبھی فرمایا جب ایک بے دین عورت کو دفن کیا جائے تو ملائک ہنس کہے لگاتے ہیں، تو یہ پوچھیں گی مرنے والے کہ فرشتوں ہنس کیوں رہے؟ تو کہیں گے کہ جب تو نے اپنے بدن کو نامحرم پانا تھا تب تو نے نہیں چھوڑا، اور آج اتنا تم نے خود کو کفن میں لپیٹ، جب یہ بدن لوگوں کے کام کا اور تب تم نے ان سے اس کو دور رکھنا تھا، جب اس میں ہوس تھی، جب اس کے خریدار تھے تب تم نے اس کو بیچنا شروع کر دیا، لیکن اب مرنے کے بعد جب تمہارا بدن کسی کام کا نہیں، یہ بدبو کا ڈھیر بن جائے، اب تم نے اسے لوگوں سے کیا کیا ہوا ہے؟ چھپایا۔ اور فرماتے جب قبر میں ڈال کے اس کے اوپر مٹی ڈالے پھر ملائکہ پھر یہ کہے گی کہ آپ کیوں ہنس رہے؟ کہتے جب تو دنیا میں تھی تو نے گھر کے اندر رہنا تھا تو کبھی بازاروں میں گھومتی رہی، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ کہ سیدہ سے پوچھا نا کہ بہترین خاتون کون؟ فرمایا جو نے گھر کے اندر رہے، فرمایا جب تو نے گھر کے اندر رہنا تھا، اور آج جب کسی کام کی نہیں تو آج خود کو قبر کے اندر یہی سوال ہے، جب تم نے دنیا میں کچھ کرنا کیا، مرنے والا روئے گا، اللہ کہے گا جب یہاں دنیا میں رونا تھا، دعائے کمیل میں جا کے تم نے گڑگڑانا تھا، توبہ کے آنسو تب تم نے بہانے تھے، اور آج مرنے کے بعد آنسو بہا رہے تھے، فرمایا اس آنسوؤں کی کوئی قدر ہوگی؟ مرنے کے بعد آوازیں دے گا امیر المومنین یا رسول اللہ امام حسین میری مدد کو آئے، آواز آئے گی دنیا میں تو نے ہمارے ساتھ کنیکشن بنانا تھا، وہاں تو نے نہیں بنایا، لذتوں میں بھول گئے، رشوتوں میں بھول گئے، گناہوں میں بھول گئے، غفلتوں میں بھول گئے۔ اللہ کہتا ہے نا جب نعمتیں دیتا ہوں تو بھول جاتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں تو یا اللہ پکارنا شروع کر دیتا ہے کہ عجیب بندہ ہے، پھر شفا دیتا ہوں پھر بھول جاتا ہے۔ تو مرنے کے بعد تو مصیبت ہر بندہ یاد، مزہ تب ہے جب بندہ نعمتوں میں خدا کو یاد، خوشیوں میں خدا کو یاد کرے، جب حال اچھا ہو تب انسان اپنے رب کو کیا کرے؟ فرمایا ہر گنہگار ریزن دے گا، جس طرح دنیا میں ریزن، جوان تو نے گناہ کیوں کیا، امیر تو نے گناہ کیوں کیا؟ کہے گا خدایا میں جوان تھا، جوانی تھی، شہوت تھی، حسن بہت دیا تھا تو نے، خریدار بہت تھے، بلیم کرے گا خدا کو کہ تو نے حسین بنایا، نہ بنا تھا تو میرے خریدار نہ، تو نے مجھے بہترین جسم دیا تھا لہذا دیکھنے والے بہت تھے، خریدنے والے اچھا۔ دوسرے سے کہے گا تو نے گناہ کیوں کیا؟ اے خدا پیسہ تو نے دیا، مالدار تو نے بنایا، پیسہ نہ دیتا تو میں گناہ نہ کرتا، پیسہ دیا لہذا عیاشیاں، اچھا تو نے گناہ کیوں کیا؟ اے تو نے پاور دیا، کل کسی مفتی کو سن رہا تھا کہ یزید کو پاور خدا نے دیا، یزید کو خلیفہ خدا نے بنایا ہے، یزید کو حاکم خدا نے بنایا ہے، تو جب آج کا مفتی بول رہا ہے کہ کل کے قیامت میں یزید نہیں بولے گا، تو نے حاکم بنایا تھا، تو نے پاور دیا تھا، تو نے طاقت دی۔ آج جس طرح انما ولیکم اللہ ورسولہ یاطیع اللہ واطیع الرسول واولی الامر منکم، آج کا حاکم یہی بولتا ہے نا میں اولی الامر ہوں، مجھے کس نے حکومت؟ اللہ نے دی پاور، اللہ نے۔ کہتے ہیں یہ تینوں طبقے خدا کو بلیم کرے کیونکہ اللہ بھی چپ ہے۔ جب کائنات کے حسین کہیں گے کہ رات اگر تو حسین نہ بناتا تو ہم گناہ نہ کرتے، اللہ کی آواز آئے گی میرے یوسف کو بلایا جائے دربار الہی میں۔ کہتے ہیں جب حضرت یوسف کا تو ان کی ہوش اڑ گئی کہ یہ بھی تو حسین تھا، اسے بھی تو گناہ کی دعوت ملی لیکن اس نے نہیں کہا خدا حکومت دی تب ہم نے گناہ کیا تو پاور نہ دیتا۔ اللہ کی آواز آئے گی میرے نبی سلیمان کو بلایا جائے، کہا اس سے بڑی حکومت میں نے تمہیں دی کہ پرندوں پر، چرندوں پر، جنوں پر، انسانوں پر آنکھ جھپکنے کے برابر میں تخت بلقیس
बल्कीस को लाने वाला, इतना पावर दिया मैंने सुलेमान को। कहते हैं दुनिया के हाकिम शर्मिंदा। अल्लाह के पास मिसालें हैं, कुरान कभी यूसुफ, कभी सुलेमान, कभी दाऊद, कभी इब्राहिम की। ये मिसालें क्यों कायम कर रहा है कि देख मैंने सब कुछ उनको दिया, लेकिन मिसालें कायम क्यों? हुर भी एक मिसाल बना कि गुनहगार था लेकिन तौबा की तो हुसैन ने उसे निशानी बना। ये मिसालें हैं आपके लिए। मेरे तारीख इबरत का माहौल, लेकिन मुसलमानों ने तारीख को झगड़ा बना दिया, तासुब किया। अल्लाह हजरत आदम पे तासुब नहीं खाया, खुल्लम खुल्ला बता रहे मेरे आदम ने करके औला किया, मैंने सजा दी, जन्नत से निकाल के जमीन पे भेज दिया, फिर तौबा की तो मैंने उसकी तौबा को कबूल कर। लेकिन यहाँ थोड़ा सा बोलो कि तारीख इस्लाम में फलां ने गलती की, मुसलमान गुस्से में आ जाते। नशियों को उनकी गलती को किसी के मजाक के लिए बयान करना चाहिए। ये तारीख की गलतियां आज के मुसलमानों के लिए मकाम इबरत है। जब हम अपनी तारीफ रख नहीं लेते तो हाल, जब तक इंसान जिंदगी के तजुर्बे, जिंदगी की मुसीबतें आपके लिए इबरत है। देखो सीरू फिल अर्श, जमीन में घूमो, लोगों की खताओं को देखो, किस तरह डूबे, किस तरह जहन्नुमी बने, किस तरह इमाम हुसैन ने उनको अपनी दरबार से निकाला, क्यों निकाला, हुर आया सीने से लगाया, क्यों लगाया। वैसा किरदार बनाओगे तो वो भी तैयार है तुझे हुर बनाने के। फरमाइए दरबार करीमों का दरबार है, मांगने की देर है, खुलूस से दिल आवाज दो तो अल्लाह की आवाज आती है। रेत के जर्रों से भी ज्यादा गुनाह में बख्श, आसमां के सितारों से भी ज्यादा गुनाह बख्श। ये मिसालें दे रहे, गिनती नहीं बता रहे, मतलब कितने भी गुनाह, ला तादाद ला महदूद गुनाह। लेकिन कभी भी जहन में ये ना सोचना कि खुदा माफ नहीं। हुर बन के आओ, रब किरदार तुझे अपने सीने से लगाने के लिए तैयार है। फरमाया मैं इंतजार करता हूँ। ये चौथे इमाम का जुमला, फरमाया अल्लाह की आवाज आती है, मुझे मलाइकों की तस्बीह से ज्यादा गुनहगारों के रोने की आवाज अगर मुंह से दिल से रोया जाए। वक्त बहुत हो चुका, थोड़ी देर के लिए दिलों करबला की तरफ रवाना। ये वाहिद वसीला जो हमें कुर्ब खुदा नसीब कर। फरमाया अगर खुलूस से दिल से मच्छर पर के बराबर भी आंखों की पलकें गीली हो जाएं तो खुदा जहन्नुम की आग को बुझाने की ताकत की आंसू रखता है। लेकिन तौबा तो की जाए। हमेशा अर्ज करता हूं, फरमाया खुलूस से दिल से अगर हुसैन को सलाम करोगे खुदा सवाब इजारत हुसैन अता। पूछा मौला सलाम करूंगा सवाब मिल जाएगा? फरमाया एक सी निशानी है, अगर मुझ हुसैन को सलाम करो, अगर न चाहते हुए तेरी आंखों से आंसू आ जाएं, ये मत समझना ये तेरे आंसू हैं, ये हुसैन ने तुझे तेरे सलाम का जवाब दिया है। जिनको सलाम आता है मेरे से पढ़ें, जिनको नहीं आता नाम हुसैन हर मोमिन को आता है। कम अज कम जबानों को अपने आका के नाम से मौत दें। अस्सलाम मेरा सलाम लुटे हुए चादर पर, मेरा सलाम जले हुए अमाम पे, मेरा सलाम रस्सियों में बंधी हुई कलाइयों पे, मेरा सलाम
ننے سے رخساروں جن کا رنگ بدلتا عجیب مصیبت کے جملے یہ امام زمانہ کے جملے یہ نہیں کہا میرا سلام ان رخساروں پہ جن کا رنگ بدل گیا بلکہ فرمایا بدلتا کبھی ظالم کے تماشوں نے رنگ نیلا کیا کبھی ظالم کے تماشوں نے رنگ کالا کیا اکثر برادران مسلم کہتے ہیں شیعہ اتنا کیوں روتے ہیں میں نے کہا میں ایک حدیث صحیح بخاری کی پڑھوں گا اس کے بعد یہ حق دیا جائے ہم کیوں روتے ہیں رسول خدا فرماتے مسلمانوں کبھی حیوان کو بھی منہ پہ ہمارا کرو چہرہ چاہے انسان کا ہو یا حیوان کا احترام کیا کرو اگر حیوانوں کو مارنا ہے ادب کے لیے تو بدن پہ مارا کرو چہروں پہ مارا کرو امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام اس جان سلام عجیب ہے جس کے رخساروں کا رنگ بدلتا کبھی کربلا میں دمارے کھائے کبھی کوفہ کی بازار اللہ جانے امام زین العابدین کیا کرتے اگر بات چھوٹی سی بچی کی ہوتی تو شیعہ برداشت کر جاتے لیکن حدیث کے جملے کبھی حیوان کو بھی چہرے پہ ہمارا کرو میرے مولا فرماتے میرا سلام ان زخمی ہونٹوں پہ میرا سلام ان خشک ہونٹوں پہ اور جن پہ ظالم چھڑی مار کہا کبھی آگے جہر دیوار کرو انہوں نے ان ہونٹوں پہ چھڑی ماری اور جہاں لہراؤ دریا کر دیجئے اور جہاں رسول کو دریا کر دیجئے اللہ جانے یہ منظر زینب نے کیسے دیکھا امام زمانہ اپنے ہونٹوں پہ سلام کیا مولا میں کہوں میرا سلام ان ننھی سی آنکھوں پہ جو یہ منظر دیکھ رہے تھے اللہ کسی بچی کا باقی کری اللہ کسی بچی کا بچپن میں یتیم نہ بنائے روکے پر یادیں کرتی رہے نہ مارو میرا غریب بابا نہ مارو میرا پیاسا اللہ